اور بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یو ول سی مینی ادر انڈیکیٹرز ایز ویل. اس کے بعد جو ہم نے ریزروز کو بڑھایا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ کہانی شروع ہوئی اسٹیبلائزیشن کی تو ہمارے ریزروز جو تھے بیلنس شیٹ پہ، اینڈ دیٹ از دا لائٹ بلو بار اوپر جو ہے وہ تقریباً 7 بلین پہ تھے. جو ڈارک بلو بار نیچے ہے یہ وہ فارورڈ اور سواپ لائبلٹیز ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اور یہ جو لال لائن ہے اس کو آپ ایک طرح سے ہمارا نیٹ ریزرو بفر سمجھ لیں. تو آپ دیکھیں تقریباً نومبر سے 18 سے لے کے تقریباً جون آف 2019 میں یہ تقریباً زیرو کے ارد گرد لڑکھڑا رہی تھی یہ لال لائن. ٹھیک، یہ بھی نمبرز ہیں، دس از آبجیکٹو انفارمیشن ان فرنٹ آف یو. اور آپ دیکھیں یہ چارٹ ختم ہوتا ہے کووڈ سے پہلے، تو جو نیٹ ریزرو بفر جو ہے اس کو ہم نے 10 بلین سے بھی زیادہ بڑھایا. کیونکہ یہ نیٹ ہے تو میں آپ کلیریفائی کر دوں کہ یہ ایسے نہیں پڑا کہ لونز آپ نے نیٹ اپنی لینڈنگ بڑھائی، کیونکہ اس میں سے جو لینڈنگ مائنس ہو رہی ہے. اوکے، اور آئی ایم ایف کی بھی اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہیں، نیٹ آف لونز، وہ 10 بلین ڈالر سے بھی زیادہ بڑھے. ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ بڑا ایک اہم امپورٹنٹ ریفارم ہوا اسٹیبلائزیشن کے زمانے میں اور جس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے ابھی اگر ہم اپنی آؤٹ لک کو دیکھیں تو دیٹس ون آف آور اسٹرانگسٹ ایسیٹس از دی چینج فرام اے فکسڈ ایکسچینج ریٹ ٹو اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. ہماری تاریخ میں پہلے کبھی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نہیں اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ ممالک جن کو ہمیشہ سے عادت ہو ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ، اگر آپ ان کو کہیں کہ بھی ڈالر کو آزاد کر دو تو آپ کیا سوچیں گے کہ بھئی اس کو آزاد کر دیا تو یہ تو آسمان پہ چلا جائے. اور مئی اور جون 2019 میں لوگ یہی سوچ رہے تھے. اخباروں میں کیا سرخیاں چلتی تھیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ڈالر کو آزاد کرنے لگے ہیں. اس وقت ایکسچینج ریٹ تقریباً 160 پہ تھا، اس کو اگر کھلا چھوڑا تو یہ آسمان پہ چلا جائے گا. جو بینکر بزنس مین صبح اپنے ڈیسک پہ آتے تھے تو واٹس ایپ پہ یہی پہلا سوال ہوتا تھا کہ کہاں جائے گا ریٹ آج. آپ اس وقت یہ اخبار دیکھ لیں، آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ آسمان پہ گیا؟ کیا انسرٹنٹی چلتی رہی یا وہ مستحکم ہو؟ جون آف 2019 اور کووڈ سے پہلے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا وہ تقریباً 4% مستحکم. اس کو آپ دوسری فلوٹیشن سے کمپیئر کریں، تھائی لینڈ سے دیکھیں 200 300 400% ایکسچینج ریٹ گرا 1997 میں جب انہوں نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کیا. ایجپٹ کا بڑا یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا اس وقت کہ جی وہ مصر والا حال ہو جانا ہے. مصر میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایکسچینج ریٹ فلوٹ کیا تو وہ 8 سے 18 ہو گیا. 8 پاؤنڈ ٹو دا ڈالر سے 18 پاؤنڈ ٹو دا ڈالر. اور کتنی جلدی؟ کوئی 1 سال میں، کوئی 6 مہینے میں، اوور نائٹ. آپ سوچیں ایک صبح آپ اٹھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے 150% سے زیادہ گر گیا. ہمارا 160 پہ فلوٹ کیا اور وہ بلکہ مستحکم ہوتا گیا، اور کووڈ سے پہلے it was at 154. یہ کیوں ایک بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ریفارم ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب اگر ایک ملک کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اتنے ریزرو نہیں ہیں کہ وہ ایک کرنسی کو انڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کرتے رہیں، تو پھر ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ ممکن ہی نہیں ہے. سو لیٹس اسٹاپ پریٹینڈنگ. جب ریزروز آپ کی اس حالت پہ آ جائیں کہ آپ چین جتنے ریزروز جمع کر سکتے ہیں یا اور ملکوں جتنے ریزروز جمع کر سکتے ہیں، تو پھر اس سوال کو آپ کنسیڈر کر لیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک شاک ایبزاربر ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ ریفارم اس لیے تھا کہ اگر کووڈ آ چکا ہوتا اور ہمارے پاس ایک فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ نہ ہوتا تو ہمارا جو اس میں ایکسپیرینس ہوتا وہ کہیں زیادہ برا ہوتا، کیونکہ ہمیں ایک ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنا.
اور اگر کووڈ کے دوران ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم کو بھی چھوڑا جاتا، امیجن کریں اگر کووڈ کے دوران فلوٹیشن کرنی پڑتی، نہ صرف کووڈ کے مسائل، نہ صرف لاک ڈاؤن کے مسائل، لیکن ساتھ ایک اور چیز کے جی اب فلوٹ کریں، اور کووڈ سے پہلے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے فلوٹیشن کے باوجود آرڈرلی ٹو وے موومنٹ کرے. اور یہ ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ریفارم آگے کے لیے بھی ہے جب میں آؤٹ لک کی بات کروں گا آن دی سسٹینیبلٹی آف دی کرنٹ اکانومکس، کیونکہ وہ ایک نیچرل شاک ابزارور ہے. بیفور آئی موو ٹو ایکٹ 2 ایک چیز جس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ جی ایک چیز جو کر دی وہ پالیسی ریٹ کو آپ نے 13% کر دی، اس سے یہ جو آپ نے کیا یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے بہت نقصان. اب میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یہ آپ کا چارٹ ہے آپ کے سامنے کہ ریسنٹ ایکسپیرینس میں وہ کیا ایپیسوڈز ہوئے ہیں جب پالیسی ریٹ 13% سے زیادہ رہا. لیفٹ ہینڈ پینل لیفٹ موسٹ 2008 to 2009. Again, these are figures, these are numbers. This is not subjective perspective. Second episode, 2010 to 2011. Third episode is the one جو ہم نے جون of 2019 میں شروع. پہلے دیکھیں the duration of the period جب انٹرسٹ ریٹ 13% سے زیادہ رہا تو آپ دیکھیں گے کہ جو رائٹ موسٹ ہے وہ سب سے چھوٹا پینل ہے، یعنی کہ فیوسٹ نمبر آف منتھس. دوسرا آپ دیکھیں جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ رہا ہمارے ماضی میں تو 15% بھی رہ چکا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں. پہلا پوائنٹ بھی وی کین آرگیو اباؤٹ اچھا نہیں اس وقت یہ تھا اس وقت وہ تھا، بٹ لیٹس ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کہ جی ٹھیک ہے پالیسی ریٹ بڑھائے، اتنے نہیں بڑھائے جتنے پہلے بڑھائے گئے، لیکن آپ نے ٹھیک کیوں بڑھائے. اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلی وجہ آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ اس وقت انفلیشن بڑھ رہی تھی، دسمبر جنوری تب نے ایک دفعہ انفلیشن 14% بھی تھی، اور آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ اب کیونکہ اسٹیبلائزیشن ہے تو ایز اے سینٹرل بینک آپ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ مہنگائی کو کم کریں. دوسرا جو ہم نے ایک بڑا اہم پوائنٹ کنوے کرنا تھا اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ بھئی اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے اور یہ ایسی بری خبر ہے کہ بھی پالیسی ریٹ کو بڑھانا ہے تو آپ بڑھا دیں اور ختم کریں اس کو. یعنی کہ اگر بری خبر دینی ہے ایک دفعہ دے دیں قوم کو، یہ نہ ہو کہ آپ بری خبر قسطوں میں دیں، کیونکہ اگر ہر 2 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد آپ نے ایک اور بری خبر دے دینی تو جو سائیکی آف ریفارم، جو سائیکی جو سینٹیمنٹ ہوتی ہے اس کو بدلنے میں بڑی دقت آتی ہے. اینڈ وی کنوے رائٹ ارلی آن کہ بھی یہ ٹھیک ہے، یہ تھی ڈیمانڈس، ویسے بھی ہم چاہتے تھے کہ جو سینٹرل بینک ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے کہ انفلیشن کو فائٹ کرنے میں they will not hesitate، لیکن کر دیں تاکہ لوگ پھر سیٹسفائی ہو جائیں کہ بھی اب آگے اچھی خبر ہی ملتی. کیونکہ اگر وہ نہیں یہ سوچیں گے تو پھر وہ اس طرح انویسٹ نہیں کرنا شروع کریں گے. ہمیشہ انویسٹر جو ہوتا ہے، سرمایہ کار جو ہوتا ہے، وہ ریئر ویو میرر میں شاید دیکھتا ہو لیکن ونڈ اسکرین سے زیادہ دیکھتا ہے آگے کہ آگے کیا ہونا ہے. تیسری جو بڑی اہم وجہ تھی جس کا بھی زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، وہ جو میں نے پہلا پوائنٹ مینشن کیا ایکسچینج ریٹ کی فلوٹیشن، اس کا اس سے تعلق ہے. اگر آپ نے کرنسی کو فلوٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے پری ریکویزٹ یہ لانا ہے کہ اگر تم اپنے روپے میں پیسے رکھو گے، سیونگ کرو گے تو اس پہ ریٹرن اچھی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کرنسی کو فلوٹ کرتے ہیں تو 2 قسم کے ٹریڈ ہو سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو چاہیں گے کہ نہیں میں بھی ڈالر خرید لوں کیونکہ جو روپیہ ہے وہ اور گرے گا، اور دوسرے لوگ جو شاید امید رکھتے ہیں کہ آپ اس نے جتنا گرنا تھا وہ گر گیا. آپ اس فیصلے کو کیسے ٹلٹ کر سکتے ہیں؟ بائی ریزنگ دا ریٹرن آن روپی ایسٹس. جب آپ کو 13-14% روپی میں ملے گا تو آپ پھر تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوں گے کہ یار میں ڈالر خریدوں یا نہ خریدوں، مجھے اس پہ 13-14% مل رہا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں ہمارے $25 ڈپازٹ جو تھے وہ کنورٹ ہو رہے تھے، ان کے بیلنسز کم ہو رہے تھے کیونکہ لوگ اس کو کنورٹ کر رہے تھے روپیز میں. اور اللہ کا کرم ہے جب یہ فلوٹیشن کامیاب ہوئی اور آگے لوگوں نے دیکھا
تو وہ اس نے ایک بیک ڈراپ دیا سکسیسفل فلوٹیشن کے لیے. کیا وہ 13.25 پہ ہی ہونا تھا یا 13.5 پہ ہونا تھا یا 13.0 پہ ہونا تھا؟ یہ چیزیں جو ہیں they are of secondary order. The most important thing is کہ ایک سکسیسفل ٹرانزیشن بھی ہوئی into a floating exchange rate regime. ایکٹ 1 پہ بہت دیر ہو گئی، لیکن یہ بڑا اہم تھا کہ ہم جانیں کہ بھئی کیا حالات تھے کووڈ کے کرائسس کے آنے سے پہلے. اب ایکٹ 2 میں آئے کہ کووڈ کا کرائسس شروع ہو گیا فیبروری مارچ میں، جب یہ کرائسس ایک ایسے لیول پہ پہنچا کہ سب کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. پہلے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اس کو سیریسلی بھی نہیں لے رہے تھے کہ آیا یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ نزلہ ہے زکام ہے. لیکن جب دیکھا کہ دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں تو پھر لوگوں کو تھوڑا ڈر لگا، خوف آیا. اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں کہ اسٹیٹ بینک نے معاشی حالت پہ کیا کیا، میں سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو گورنمنٹ نے ایک اوور آل لیول پہ کیا، اور اس کے بعد میں اسٹیٹ بینک کی باتیں کروں گا. کیونکہ اگر وہ چیزیں گورنمنٹ نہ کی ہوتی تو اسٹیٹ بینک چاہے جتنا مرضی کر لیتا معاشی حالت بہتر نہ ہوتی. سب سے پہلے جس کا میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ ہے جو NCOC نے کام کیا پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن سے، کہ کیسز کو کم کیا. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے. ڈونٹ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، سی دا نیکسٹ چارٹ آن یور اسکرین. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہر ایک بار میں پاکستان کے کیسز پر ملین آف پاپولیشن. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی نمبر فار دا ورلڈ، نمبر آف نیو کووڈ کیسز پر ملین آف پاپولیشن. اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے، پہلے آپ ان دونوں کا ہائٹ دیکھیں کہ پاکستان کی ہر ویو میں جو نمبر آف کیسز ہے، اینڈ ریممبر دس از اسکیلڈ، اٹس پر پاپولیشن، پر کیپٹا کیسز. ٹھیک ہے نا؟ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ورلڈ ایوریج ہے، لیفٹ پہ پاکستان کی ایوریج. تو ہائٹ دیکھیں کم ہوئی، اور یہ دیکھیں کہ تیسری دفعہ کامیابی سے اس ویو کو کم کیا گیا. تو سینٹیمنٹ کے لیے لوگوں کو کنوے کرنا کہ ہم اس پہ قابو پا لیں. اور اس کی میں مزید آپ کو اور السٹریٹ کرتا ہوں with some concrete country examples. اگلا چارٹ دکھائیں. COVID cases per million, same measure on the left hand side. Right hand side pay some specific countries. This is as of 1 week ago. Argentina, 473 cases per million of population today. Pakistan, 5. Brazil, 340. Chile, 326. Sri Lanka, 114. India, 49. Mexico, 25. Bangladesh, 14. Pakistan, 5. اور سکیلز کو دوبارہ کمپیئر کریں تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کے کرم سے اور NCOC اور کوآرڈینیشن جو ہوئی اس سے اس پہ ایک اچھی پرفارمنس دکھائی. اور we shouldn't take it for granted because our priors were risky. We're a large country, the world's 5th largest country. Urban areas where people live in congested dwellings. Public health facilities are not where they should be. Second چیز اس کا میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں even before we come to monetary measures is the احساس کیش پروگرام. دیکھیں جو لوگ جن کی صلاحیت ہے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر کلاس، چلیں وہ تو کہیں سے پیسے جمع کر کے شاید کچھ گزارا کر لیں. لیکن جو غریب آدمی اگر اس کا آپ کچھ نہیں کریں گے تو کووڈ جیسے کرائسس میں جو ورلڈ وار 2 سے نہیں آیا، that will be a large catastrophe of loss of livelihood and people. احساس کیش program has been recognized by places like the World Bank that reached 1 in 2 or 1 in 3 households in Pakistan is another great success story measured by numbers. And these two facts, the performance of NCOC in reducing cases and the Asas Cash program delivered to people in an objective criteria are success stories of Pakistan, no matter how you cut it. And I would say all of us as Pakistanis should be proud of that. All too often in international media, we are portrayed as a country that perhaps did not meet its challenges as well as it could have. But these two are resounding success stories no matter which way you.
no matter which way you look at it. Let me turn then to the state bank measures. I'll be very brief because یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. کوئی ایسی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی, بٹ میں نے یہ کافی دفعہ دیکھا ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی جو ہے that's a well kept secret to the rest of the world. I say that again. I think our website, I'm surprised people say اچھا یہ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ, and I'm always wondering how come everything is on the website and such a well kept secret. I will encourage all of you to please also visit our website. یہ پہلا چارٹ ہے جس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے. جو پرپل میں پیچھے لائن ہے وہ وہی کووڈ کیسز کی لائن ہے, وہ پہلی ویو, دوسری ویو, تیسری ویو. جو ہر ورٹیکل لائن ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک میجر لیا, اور ہر ورٹیکل لائن سے کورسپونڈنگ ایک سرکولر یا پریس ریلیز ہے ہماری ویب سائٹ. اس چارٹ کا ایک مقصد ہے ویژولی, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چارٹ کا پہلا حصہ دیکھیں, اور خاص طور آپ اس کو دیکھیں فرام فیبروری آف 2020 ٹو اباؤٹ جولائی آف 2020, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑے مصروف تھے. تھا ایک پہ ایک لائن کھڑی ہوئی, ایک پہ ایک میجر لے رہے تھے, اور وہ ہم اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا اور ہماری یہ اسمپشن تھی کہ اگر سارے سپورٹ میجرز میں جلدی نہ کی it will be too late. اگر کارخانے بند ہو گئے اور لیبر جو ہے باقی دیہاتوں میں چلا گیا جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں ہوا, تو نہ صرف کووڈ پھیلے گا لیکن کارخانوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ہے بڑی مشکل چیز ہے. تو آپ نے اس سے پہلے کہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ میں نے اپنی بزنس کو بند کر دینا ہے کچھ مہینوں کے لیے, آپ نے میجرز لانے ہیں سامنے, یہ دکھانا ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور نئی نئی چیزیں کرے گا کہ آپ کو سپورٹ کرے انشاءاللہ, تاکہ ہم اس سے جلد سے جلد نکلیں. تو یہ ویژولی آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم اس دوران کتنے بزی تھے. aggressive. I'll talk a bit about how we measure being aggressive. We were proactive. That's the point of this chart. We were flexible in that کہ اگر کوئی نئی پالیسی اناؤنس کی اور اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک ملی بزنس کمیونٹی کے کہ اس کو تھوڑی سی ایسے کر دیں, تو ہم نے کر دی. اور آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں جو ہیں 2-3 دفعہ لکھی گئی ہیں کیونکہ اس سرکولر میں ہم ریویژن لائے بیسڈ اپون فیڈ بیک. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اگر ایک دفعہ کر دیا ہے تو دوبارہ اب ہم اس کو نہیں ٹرن کریں گے. We were open to feedback from the business community. ٹرف ایک اسکیم تھی پہلے ہم لائے, وہ صرف نئے پلانٹس کے لیے تھی. لوگوں نے کہا اس کو بیلنسنگ ماڈرنائزیشن کے لیے بھی کھول لیں, BMR جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی ہم نے کھول دیا. سو دیٹس این ایگزامپل. اور یہ ٹارگیٹڈ تھے, میں ان کو بتاؤں گا جب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ جو پیسہ تھا جو دیا گیا اس کے جواب میں اس پیسے کو لینے کے لیے کوئی پرفارمنس دکھانی تھی جو پیسہ لیتا. میں اس کی آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اگر آپ اگلی چارٹ پہ آئیں تو آپ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پالیسی میجرز ایگریسو کیسے. سب سے پہلے یہ چارٹ ہے کہ صرف وہی والا پالیسی ریٹ جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس کو کتنا کٹ کیا گیا. یہ کافی ساری اور ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جن کے ساتھ, تو پاکستان کا جو پالیسی ریٹ کٹ تھا 625 بیسس پوائنٹس کا, وہ واز ون آف دی لارجسٹ ان دا ورلڈ. اور اگر آپ اس کو ایسے بھی کر لیں کہ ڈبل ڈیجٹ جن کے پالیسی ریٹ تھے کووڈ سے پہلے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا پہلے بڑا اونچا تھا اس لیے پھر آپ نے زیادہ کٹ کیا تو یہ کیا آپ نے مار کا مارا. تو اگر آپ وہ سارے دیکھ لیں کنٹریز جن کے پالیسی ریٹ ڈبل ڈیجٹ سے بھی زیادہ تھے کووڈ سے پہلے, تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو کٹ ہے وہ سب سے زیادہ تھی across that entire set of emerging markets as well. But policy rate کو کٹ کرنا is a traditional thing for any central bank to do. وہ کوئی نئی چیز نہیں, اور وہ جو ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے کر دی, فوراً کر دی. 3 ایمرجنسی میٹنگز کال کی, مانیٹری پالیسی کمیٹی کی, اور اس کو کر دی. لیکن جو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں خاص کر اس ایکٹ 2 میں, وہ کیا نئی چیزیں کی کہ ہم اکانومی کو لیکوڈیٹی سپورٹ. کیونکہ دیکھیں سب سے اہم چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر کسی کو ورکنگ کیپٹل میں دقت ہو رہی ہے کیونکہ اس نے تنخواہیں دینی ہے, اس کے سیلز نہیں ہو رہی ہیں, ایکسپورٹس نہیں ہو رہے, آپ نے ان کو ایک ٹیمپرری پیریڈ دینا ہے کہ وہ افلوٹ رہیں, اور یہ لیکوڈیٹی پرابلمز جو ہیں وہ سالوینسی پرابلمز نہ بن جائیں. تو اب میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک سلائڈ ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ ہم نے وہ کیا سارے میجرز لیے. اور سب سے نیچے جو آپ, بلکہ میں پہلے آپ کو ہیڈ لائن نمبر بتاؤں. جو ہیڈ لائن نمبر جو سب کا بنتا ہے that's about 2 trillion rupees which is about 5% of GDP. ٹھیک ہے جی, یہ وہ ساری ٹوٹل ہے میجرنگ لیکوڈیٹی انجیکشن جو ایک سال میں ہاؤس ہولڈز اور بزنسز کی بیلنس شیٹس میں. اب یہ کیسے فگر ہوا,
جو سب سے نیچے بار ہے بلو میں, دیٹ سمپلی دی امپیکٹ کہ آپ نے جو پالیسی ریٹ کٹ کیا ہے, جو انٹرسٹ ریٹ کٹ کیے, اس سے جو لوگوں کا انٹرسٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ کتنا کام ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے تقریباً 470 بلین کی جو پیمنٹس ہونی تھی, جو لوگوں نے کرنی تھی قرضوں میں, اس سے چھوٹ ملی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم تھا. بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ٹوٹل میجرز جو ہمارے سپورٹ تھے 5% آف GDP اور انٹرسٹ ریٹ کا ہے 1% آف GDP, تو ایکچولی جو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ اور جو کنونشنل چیز ہے اس کی کنٹریبیوشن ان دی اوور آل سپورٹ دیٹ وی پرووائڈڈ از ایکچولی اے مائنورٹی شیئر. جو سب سے زیادہ ہے جو ہمارے تھے میجرز ان کی امپیکٹ آئی وہ آل دی ادر میجرز. پالیسی ریٹ کے اوپر ہم نے یہ ایک اسکیم نکالی, پرنسپل لون, جو آپ جن لوگوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں بزنسز نے اور لوگوں نے, اس میں جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے پرنسپل, ایک ہوتا ہے مارٹا. ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے ایک اسکیم نکالی کہ ایک والنٹری ایک پریزمپشن ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی رائے کہ میں اپنے قرضوں کی جو پرنسپل پارٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں اپ ٹو 1 ایئر, تو آپ جنرلی اس کو پازیٹیولی دیکھیں اور فیصلہ آپ کا ہی ہوگا. لیکن مورل سولوشن کے لیے ہم نے ایک نئی چیز کی جو پہلے نہیں کی تھی, وہ یہ کی کہ ہم نے ہر ہفتے بینکوں سے رپورٹیں لینی شروع کر دی کہ آپ کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں اپلیکیشن کے لیے اپنے پرنسپل کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, اور آپ کتنے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. صرف یہ اشارہ دینے سے کہ ریگولیٹر جو ہے بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے, ایک سگنل چلا گیا کہ اسٹیٹ بینک اس کو بہت کیئرفلی دیکھ رہا ہے. نہ صرف سگنل گیا بلکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا, اگر ایک بینک جو ہے وہ 80% اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور ایک بینک جو ہے وہ 20% کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو پھر ہم اس 20% والے کے پاس گئے اور کہا کہ مارکیٹ ایوریج یہ ہے, آپ بتائیں آپ کا ریٹ کیوں اتنا لو. کافی دفعہ پتہ لگا کہ صرف بینک کنزرویٹو ہو رہا, اور بینکس ہوتے ہیں جب کرائسس ہوتا ہے تو بینکس کنزرویٹو ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے قرضے بند کر دیتے ہیں. اس مورل سولوشن سے اور اسکیم سے 657 بلین روپیز کی جو پرنسپل پیمنٹ جو ورنہ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اور وہ آ گئی. اس کے ساتھ جو مارک اپ کا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے انسینٹیو دیا کہ اس کو آپ اگر ریسٹرکچر کریں گے تو آپ بینکس نے جو کلاسیفیکیشن اور پروویژننگ کرنی ہے وہ نئے کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوگی. یہ بینکس کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے. آپ ان دونوں کو کمبائن کریں 657 اور جو ہرے میں ہے 254, تو آپ دیکھیں گے تقریباً 900 ارب کی جو پیمنٹس ہونی تھی وہ بچی, اور ان پیمنٹس میں اگر بچت نہ ہوتی تو پھر کچھ بینکرپسیز ہو جاتی ہیں, انسالوینسیز ہو جاتی ہیں, ECID میں رپورٹیں جمع ہو جاتی ہیں, پھر آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا دوبارہ فائنینشیل سسٹم کو ایکسیس کرنا. اور اگر آپ نیچے جو باکسز کو دیکھیں تو یہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کیا یہ چھوٹے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں. جو پہلی تھی پرنسپل کی ایکسٹینشن کی, 95% آف دا بینیفیشریز ور MSMEs, either borrowers of microfinance banks or SMEs. By number, 95% of the beneficiaries of the 657 billion rupee injection were the small guys. جو ہماری اسکیم تھی on the روزگار اسکیم جانا چاہتا ہوں ان پرپل. روزگار اسکیم کیا تھی, یہ بھی ایک نئی چیز تھی. وہ کیا تھی کہ ہم نے بینکوں کو کہا کہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے, تو بینکوں نے اپنا پیسہ نہیں خرچنا, اسٹیٹ بینک, اور آپ نے آگے یہ 3% میکسیمم پہ ان کمپنیز کو قرضہ دینا ہے جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پے رول کو کم نہیں کریں گے, اپنے لیبررز کو فائر نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس وہ کمٹمنٹ آتی ہے یا ڈائریکٹ پے سے بیکاز آپ بھی ان کی سیلریز کو ڈسبرس کرتے ہیں, یا وہ ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, تو 6 مہینے تک آپ کو ایک سستے قرضے پہ ورکنگ کیپٹل ملے گا. اس میں 238 بلین تقریباً 240 ارب روپیہ ہم نے یہ سستا ورکنگ کیپٹل دیا جس سے وہ لوگ تنخواہیں دے سکے. ورنہ کافی ساری ایسی انسٹیٹیوشنز تھی انکلوڈنگ اسکولز جو بند کرنے لگے اگر ان کے پاس یہ سستا ورکنگ کیپٹل نہ ہوتا. اس میں سے جو 25% جو بینیفیشریز ہیں اس روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم کے, دے آر SMEs. اور آخر میں ٹرف جو نیلا بار ہے, ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی, جو اللہ کے فضل سے بڑی کامیاب ہوئی, اور یہ وہ فیسلٹی تھی کہ ہم سستے قرضے پہ دوبارہ بینکس کو قرضہ دیں گے, اور بینکس کو یہ کہا کہ آپ کسی بورور کو دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ وہ ایک نئی فیکٹری لگائے
یا اپنی ایگزسٹنگ پلانٹ کی DMR کرے اور